وہاں کی بھی واہوائی شروع کر دے. نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. با مسلمان اللہ اللہ، باب رحمن رام رام، یہ اسلام نہیں. آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام نہیں. اسلام صرف اسلام. آپ اپنے مذہب پہ رہو، کسی کو گالی مت دو، آپ کسی کو گالی مت دو. اسلام یہ کہتے مت دو کسی کو گالی، لیکن اسلام کی حقانیت پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. بس یہ چیزیں آج کہی جاتی ہے، چلو سب ملو سب ملو. یہ اکبر کے دور کی کھچڑی ابھی تک پک رہی ہے، اور نہ اس کے دور میں بربل کھچڑی بنا سکا، نہ ان کی کھچڑی ابھی تک بن رہی ہے. نہیں بنے گی. یہ اسلام اسلام ہے، کفر کفر ہے، دونوں کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں. اور نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، کسی بھی مفاد کے تحت، کاروباری مفاد ہو، سیاسی مفاد ہو، ذاتی مفاد، کسی بھی مفاد کے تحت اکبر کا راستہ، دارا شکوہ کا راستہ، یہ ان لوگوں کا راستہ اختیار نہیں کرنا، منافقین کا راستہ اختیار نہیں کرنا. اپنا دین اپنا دین. واللہ اگر جان دے کر بھی دین ملے تو سستا ہے. اپنے دین پہ قائم رہو. ہم جھگڑے فساد کی بات نہیں کرتے، ہم لڑنے مرنے کی بات نہیں کرتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اسلام ہے. بس اللہ کے نزدیک دین، اسی پہ قائم رہو. اور سارے نبیوں پر ایمان لاؤ، وہی مسلمان ہے. اجر اللہ کے اسی کا ہے. ایمان سب نبیوں پر ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک اور اس معاملے کو بیان فرمایا. کعب بن اشرف ایک یہودی تھا. کعب بن اشرف ایک یہودی تھا. وہ چند یہودیوں کو حضور کے پاس لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ جیسے توریت تختیوں کے ساتھ آسمان سے اتری، ویسے لکھا ہوا قرآن آپ بھی اتار دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ نے فرمایا محبوب ایمان لانے والے نہیں تو یہ کٹ حجت لوگ ایسے حجت ہی کرتے رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ہم نے توریت اتاری تھی، نہ تختیوں کے ساتھ اتاری تھی، تو یہ اس پر ایک بات اور بول پڑے تھے. یہ کہتے ہیں قرآن لکھا ہوا آئے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن وہاں تو توریت لکھی ہوئی آئی تھی نا. تو انہوں نے پھر کیا کہا تھا؟ انہی کے باپ دادا تھے یہ جو آج آئے آپ کے پاس، انہی کے باپ دادا تھے. کیا کہا تھا؟ کلام تو آ گیا نا، کتاب تو آ گئی اللہ کی، اب اللہ کو دکھا دیں. یعنی جن کو نہیں ماننا ہے وہ کچھ نہ کچھ شوشے گوشے چھوڑتے ہی رہیں گے. تو کہا تھا کہ اللہ کا دیدار کرا دیجئے. آپ نے تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ بجلی کی کڑک ظاہر کی اور ان کو وہ سب مر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب نشانیاں دیکھی انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کے ان کے باپ داداؤں نے، انہوں سے مراد ان کے باپ داداؤں نے، یہ اسی کی نسل ہے. لکڑی کو اژدہا بنتے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو ید بیضا کو چمکتے دیکھا، اس کے بعد دریا میں رستے بنتے دیکھا، ساری نشانیاں دیکھی. اس کے بعد بھی یہ بچڑے کے پجاری ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. ہلکا سا میں اس کو بھی تھوڑا سا اشارہ دے کر آگے بڑھتا ہوں، اس لیے کہ آگے بڑا عنوان آ رہا ہے، مجھے آج اس کی طرف خاص گفتگو کرنی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ہجرت کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے. بعد میں فرعون کو پتا چلا تو فرعون بھی اپنی فوج کو لے کے نکلا. اب سامنے دریا تھا اور پشت پر فرعون کی فوج تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی. یہ یہودیوں کے باپ دادا ہی سے وہ گھبرا گئے. تو کہا اب کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عصا دریا میں مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رستہ پیدا فرما دیا، اور ایک نہیں 12 رستے پیدا کیے. اور ایسے رستے پیدا کیے کہ پانی کو دیوار کی شکل دے دی. راستے جو انہی سے خشک نہیں ہو گئے راستے، پانی دیوار کی شکل اختیار کر گیا. اب یہ اندر جانے کے لیے ڈرتے تھے. نبی نے کہا چلو، ڈرتے تھے تو پھر آخر موسیٰ علیہ السلام خود ہی پہلے تھے. تو چونکہ وہ 12 قبیلے تھے تو رستے بھی اللہ نے 12 بنائے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے قبیلوں کو جو وہ برداشت نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے راستے بھئی یہ بھی گزرتے ہوئے بھی جھگڑا کریں گے
تو کہا کہ راستے 12 بنا دو، راستے 12 بنا دیے۔ اب جب راستے 12 بنائے تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ قبیلہ کدھر ہے؟ کہا وہ تمہارے بازو میں چل رہا ہے۔ تو کہا کہ ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پانی پر عصا مارا تو پانی میں کھڑکیاں بن گئی۔ اللہ کے نبی کا معجزہ۔ پھر وہ کھڑکیوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے گزرے۔ اب فرعون نے یہ منظر دیکھا کہ وہ تو رستے میں جا رہے ہیں، تو چونکہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا تھا تو اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو جبریل علیہ السلام اس وقت گھوڑی پر سوار ہو کر کے آئے۔ گھوڑی پر سوار تھے جبریل علیہ السلام۔ تو آپ کی گھوڑی جہاں پہ پیر رکھتی تھی اس کے نیچے گھاس پیدا ہوتی تھی، تو اس پر سامری کی نظر پڑ گئی۔ سامری ایک سنار تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور وہ تھا منافقوں میں سے، ساتھ رہتا تھا لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافری تھا۔ یعنی نبیوں کے ساتھ رہ کے بھی لوگ دغا کرتے تھے، سوچیں آپ، انجام لیکن برا ہی تھا۔ تو سامری نے دیکھا کہ گھوڑی کے پیر کے نیچے کی مٹی میں جان ہے نا، گھاس پیدا ہوتی، تو اس نے وہ اٹھا لیا اور اٹھا کر کے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا۔ اب جب سنبھال کے رکھ لیا تو جبریل علیہ السلام کی جو گھوڑی تھی اس کی بو پا کر، فرعون کی جو ہمت نہیں ہوتی تھی آگے بڑھنے کی، تو اس کی بو پا کر اس کا گھوڑا وہ گھوڑی کے پیچھے بھاگا۔ اب بھاگا تو چونکہ جبریل علیہ السلام تو گھوڑی لے کر کے آگے بڑھ گئے، تو اس کا گھوڑا بے قابو ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی دریا کے اندر جو رستے بنے تھے وہ چلا گیا۔ اب یہ گیا اندر تو اس کی پوری فوج گئی اندر، ادھر سے وہ راستہ پار کر چکے تھے۔ قوم نے دیکھا تو ڈری، چلائی کہ اب وہ تو ادھر بھی آ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب دریا پار ہو گئے تو پھر آپ نے جو ہے وہ دریا پہ عصا مارا، پھر وہ دریا پانی بن کر کے بہنے لگا۔ تو فرعون اپنی پوری قوم کے ساتھ غرق ہو گئے۔ فرعون کے غرق کا واقعہ کئی مقامات پر آیا ہے، لیکن یہاں میں نے ضمنی طور پر ایسے عرض کر دیا، بات آئی یہاں ایک خاص بات، فرعون پر عذاب اس کے گھر کے اندر نہیں آیا، باہر آیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ فرعون پہ عذاب جلدی نہیں آیا، بہت دیر سے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ فرعون کی ساری خرابیوں کے باوجود بھی اس کی ایک خوبی تھی۔ کافروں میں ایسا ہوتا ہے نا، بہت سی خرابی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، تو اس میں خوبی تھی کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا۔ جب تک وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا اس سے عذاب ٹلتا رہا۔ جب اس نے بھوکوں کو کھانا کھلانا چھوڑ دیا پھر وہ عذاب میں گرفتار ہوا۔ یعنی سوچے کہ کتنا بڑا مجرم کہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس سے عذاب اس لیے ٹلا رہا کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانے کی اہمیت کتنی۔ اللہ توفیق دے تو بڑا عظیم مہینہ ہے، ایک دو روزے داروں کو آپ بھی افطار کرا دیا۔ کچھ بھوکوں کو کبھی کبھی کھانا، یا ہو سکے تو اپنے اوپر لازم کر لے کہ جمعہ کے دن ایک دو لوگوں کو کھانا کھلا دیا۔ بڑی فضیلت آئی ہے، بہت فضیلت۔ اللہ کو ایمان کے بعد سب سے زیادہ کوئی نیکی پسند ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلا۔ بہرحال عنوان جو وہ دوسرا نہ ہو جائے، تو سامری نے یہ کیا کہ وہ مٹی اٹھا لی۔ اسی کے لیے میں نے یہ گفتگو آپ کے سامنے کی۔ اب جب راستہ پار ہو گئے وہ چلے گئے ادھر، تو قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بن دیکھے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کوئی خدا بنا دیں تاکہ ہم دیکھ کے عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا تمہیں شرم نہیں آتی کہ انسان بھی کوئی خدا بنا سکتا ہے؟ ارے جس کو بنایا جاتا ہے وہ خدا تھوڑی ہوتا ہے، خدا مخلوق کو پیدا کرتا ہے نا، مخلوق تھوڑی خدا بناتی ہے۔ آپ نے ان پہ ناراض ہوئے، ڈانٹا۔ تو یہ ان کی نفسیات کو سامری نے سمجھ لیا۔ اگر سامری نے سمجھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، 1 مہینے کا کہہ کر لگ گئے آپ کو 40 دن۔ ادھر ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کے سارے زیورات کو پگھلا کر کے
سامری نے بچڑا بنا دیا، اور بچڑا بنا کر کے وہی مٹی جو جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے پیر کے نیچے کی اس نے اٹھائی تھی وہ اس کے منہ میں ڈال دی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ پیتل کا بچڑا اچھلنے کودنے لگا، آواز نکالنے لگا اس مٹی کی وجہ سے۔ قوم نے کہا یہ تو پیتل کا ہے لیکن چلتا پھرتا ہے، اسی کو اس کے آگے ہاتھ جوڑ دی، اس کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے اسی کا ذکر یہاں فرمایا کہ تم کو تو سب نشانیاں ہم نے دکھائی تھی، اس کے باوجود تم نے بچڑے کی پوجا کی، بچڑے کی عبادت کی تم نے، پھر اللہ نے فرمایا اس کے بدلے میں پھر تمہیں قتل کیا گیا، یعنی تمہارے باپ داداؤں، اس کی سزا یہ ہوئی کہ انہیں قتل کیا گیا، بلکہ بچڑا جلا دیا گیا، اس کو پانی میں بہا دیا گیا، تو ان کو بچڑے سے اتنا پیار ہو گیا تھا اس کی راکھ جس پانی میں بائی انہوں نے وہ پانی پی لیا۔ بنی اسرائیل کو اتنا بھا گیا تھا وہ بچڑا، اتنا پیار کرنے لگے تھے اس سے، وہ پانی پی لیا، تو جنہوں نے پانی پیا اللہ نے ان کے چہرے بدل دیے، مسک کر دی، ایک سور اور بندر کی طرح کر دی ان کے چہروں، ان کے چہرے بدل دیے گئے۔ اس کا ذکر کیا گیا یہاں کہ تم آج آئے ہو میرے محبوب کے پاس سے کہنے کے لیے قرآن لکھا ہوا ہے اتارو تم ایمان لیں گے، تم کیا ایمان لاؤ گے؟ تمہارے باپ داداؤں کے کرتوت یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی اور کرتوت قرآن نے گنایا کہ تم وہی ہو نا نبیوں کو قتل کرنے والے، تم نے نبیوں پر ایمان لانے کے بعد ان کو قتل کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو تم نے آرے سے چیر دیا ہے، حضرت زکریا کو آرے سے چیرا، حضرت ارمیہ علیہ السلام کو تم نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تم نے شہید کیا۔ قرآن مقدس نے کہا کہ اور پھر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پاک اور کواری ماں جناب مریم پر تم نے زنا کا الزام لگایا، تم وہ قوم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوت بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تم نے معاذ اللہ کہا۔ پھر اس کے بعد جب تم کو ہم نے بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے کہا کہ یہ کہہ گئے کہ سمینا و اطاعنا کہتے ہوئے کہ ہم ایمان لائے اور اطاعت کی، بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، تو تم جو ہے ایسے داخل ہوئے سمینا و عصینا کہہ کر کہ ہم نے سنا اور سننے کے بعد نافرمانی کی، تم یہ بات کرتے ہو؟ تم کیسے ہو؟ اس کا مطلب یہودیوں کی ساری گندگی ان کا آپریشن کیا گیا، ان کے سارے عیب کھول دیے گئے۔ مسلمانوں کو چاہیے یہودیوں سے ہوشیار رہیں، یہ قوم کسی کی نہیں ہوئی، نبیوں کی بھی نہیں ہوئی۔ اور بعد میں کہا کہ تم نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ پھر اس کا پورا واقعہ بیان ہوا، اس کا ذکر اب آ رہا ہے کہ عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، تم کہتے ہو قتل کر دیا، عیسائی کہتے سولی دے دی گئی، یہ سب تم شبہ میں پڑے ہوئے ہو۔ اب یہ اصل واقعہ یہاں یہ آتا ہے کہ جناب مریم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ صدیقہ کا اللہ امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھی جسے قرآن صدیقہ کہتے، بڑی عظیم خاتون تھی، کبھی کسی مرد نے ان کو نہیں دیکھا، پوری زندگی ایک حجرے میں گزار دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جناب مریم۔ یہ اصل میں زکریا علیہ السلام کی بھانجی لگتی تھی رشتے میں، یعنی آپ کی بیوی کی بہن کی بیٹی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سالی کی، اپنی زبان میں ان کی سالی کی بیٹی تھی۔ ان کی والدہ نے منت مانی تھی، آگے اس کا سب ذکر آتا ہے، میں انشاءاللہ وہاں اگر عنوان آیا تو ذکر کروں گا، یہاں کوئی تفصیل نہیں کرتا۔ تو بہرحال پھر آپ کے حجرے میں جبریل علیہ السلام ہے اور آپ پر پھونک ماری، اور جبریل علیہ السلام کی پھونک سے اللہ نے کنواری بطول سے جناب مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہودیوں نے شورا ہنگامہ کر دیا کہ معاذ اللہ یہ بدکار ہے، معاذ اللہ۔ تو حضرت مریم بھی کہتی تھی کہ میں کیا جواب دوں گی کہ جس کو مرد نے چھوا ہی نہیں اس سے بچہ کیسے پیدا ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا تم اتنا کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ اس دور میں چپ کا روزہ رکھا جاتا کہ بولتے نہیں تھے، خاموشی کا روزہ۔ اب نہیں رکھ سکتے چپ کا روزہ، چپ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہمارے مذہب میں۔ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، منت مانی کہ میں بولوں گی نہیں، یہ جو بولنا ہے یہ بچہ بولے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے، بچہ کوئی بات کرے گا، یہ تو جھولے میں۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر بولنا شروع کیا، جھولے سے بولنا شروع کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ جوان ہونے کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان تو جھولے سے ہی کر دیا تھا، لیکن پھر آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے، اب وہ شریعت منسوخ ہو گئی ہے، اب اس کا قانون نہیں چلے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے جو میں نیا قانون، نئی شریعت لے کر آیا ہوں، اس کو فالو کرو، اس پر عمل کرو۔ تو یہودی آپ کے پیچھے پڑ گئے اور بادشاہ کے دربار میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا، اور بادشاہ کو یہ پریشر کرتے تھے، مجبور کرتے تھے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ عیسیٰ کو قتل کیا جائے۔ بادشاہ ہمت نہیں کرتا تھا، بادشاہ ہمت نہیں کرتا تھا۔ بالآخر یہ عیسائیوں ہی کی بیان کردہ اور یہودیوں ہی کی بیان کردہ روایات میں سے ہے۔ ہمارے یہاں اس واقعے پر کوئی مستند روایات موجود نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا، البتہ مستند بات بس اتنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کرنے کی وجہ سے یہ عیسیٰ علیہ السلام پہ الزامات لگا کے قتل کرنا چاہتے تھے۔ باقی جو واقعات کی تفصیل ملتی ہے سب ان کی کتابوں میں۔ وہ یہ بھی ہے کہ اس نے ہاتھ دھل کر کے کہا کہ میں پانی منگا کے ہاتھ دھلا اور کہا کہ میں عیسیٰ کا خون اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتا۔ تو اتنے بدبخت تھے یہ یہودی، انہوں نے کہا کہ اس کا خون ہمارے سر پہ اور ہماری اولاد کے سر پہ۔ پھر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں، ان کے ماننے والوں میں ایک شخص تھا، اس کا نام یہودا تھا۔ دیکھو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان ناموں کی تاثیر ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ گڑبڑی کرتے رہتے ہیں۔ آپ اکثر معاملات میں دیکھیں گے کہ یہودا نام آپ کو کئی جگہ پہ ملے گا، اور وہ کردار ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کو یعنی کہ گڑبڑ ہی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ حالانکہ میں بے ادبی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بھی یہودا تھا، ٹھیک؟ اس کا کردار بھی آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو کندھے پہ بٹھا کے لے کر کے گیا، پھینک دیا اٹھا کے کھیت میں، پہلے اسی نے پھینکا تھا نا، ہاتھ میں سے روٹی چھین کے کتے کو ڈال دی۔ تو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی، اس لیے ہم ان کی کوئی ایسی بات نہیں کرتے، نبی کے بیٹے ہیں وہ، ہمارے لیے قابل احترام ہے، جب توبہ کر لی تو بات ہی ختم ہے۔